अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ा है? शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन उसी वक्त आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते आपके नाम को सोने की स्याही से लिखते हैं और अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि देखो, ये मेरा बंदा थका हुआ, नींद से बोझल, लेकिन फिर भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से साबित एक हकीकत है। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है आपके बिस्तर से और ख़त्म होता है जन्नत के दरवाज़ों पर। तो आइए सुनते हैं बिस्तर पर दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का वो वादा, शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी का नाम जब भी ज़बान पर आता है तो दिल क्यों महक उठता है, क्यों आँखों में नमी आ जाती है और रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करती है? क्योंकि ये सिर्फ़ एक नाम नहीं, ये मोहब्बत का वो दरिया है जिसमें उतरते ही गुनाह धुल जाते हैं, दिल नूर से भर जाता है और बंदा खुद को अल्लाह के सबसे करीब पाता है। अल्लाह फरमाता है कि वो खुद और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और फिर हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर सलाम भेजो। तो सोचिए, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हो, उस अमल को करने वाला इंसान कितना खुश नसीब होगा। दरूद शरीफ के बारे में हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और दर्जात उसके बुलंद करेगा। ज़रा सोचिए, हम एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह 10 गुना इनाम दे देता है। ये एक ऐसा सौदा है जिन पर कोई घाटा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी एक सवाल पैदा होता है कि क्या दरूद शरीफ लेटे हुए पढ़ा जा सकता है? क्या बिस्तर पर लेटे हुए ये दरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो इसका इनाम बैठकर या खड़े रहकर पढ़ने से अलग होगा। इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो इस हकीकत तक आपको ले जाएंगी कि दरूद शरीफ पढ़ना आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है, चाहे वो मस्जिद के सजदे में हो या थकान में हो या तन्हाई में। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो मदीना मुनव्वरा में रहती थी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, हाथ पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन ज़ुबान हमेशा दरूद शरीफ में मशगूल रहती थी। लोग पूछते थे कि अम्मा, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? तो वो मुस्कुराकर जवाब देती कि जब नबी का नाम मेरी ज़ुबान पर होता है तो मुझे लगता है कि मैं नबी के सामने हूँ, नबी की गलियों में हूँ और नबी मेरे सामने है। एक शख्स ने पूछा, अम्मा, आप तो ज़्यादातर लेटी रहती है, इसी हालत में दरूद शरीफ पढ़ते रहती है, क्या आपको लगता है कि अल्लाह इस दरूद शरीफ को कबूल करेगा? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा, तो मेरी तो ये मजबूरी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मेरी इस मजबूरी को देखकर मुझे दरूद शरीफ का ज़्यादा अजर देगा। दोस्तों, दरूद शरीफ सिर्फ एक अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा नूर है जो अर्श से फर्श तक फैलता है। वो ज़िक्र है जिसे अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम में शुरू किया और फरिश्ते भी करते हैं। तो आइए हम दरूद शरीफ की कुछ ऐसी फजीलतें सुनते हैं जो इंसान की रूह को झंझोड़ देती है और उसके ईमान को जगाती है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचो, एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ने पर अल्लाह तबारक ताला 10 रहमतें भेजते हैं। और रहमतों का मतलब है कि मुश्किल आसान हो सा, गुनाह माफ़ होना, दिल का सुकून और बरकतों का उतरना। एक हदीस में आता है कि किसी शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दरूद शरीफ का ज़्यादातर हिस्सा अपनी दरूद शरीफ में खर्च कर दूँ तो क्या होगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सोचे, दरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं,
بلکہ آپ کے غموں کا علاج بھی ہے۔ لیٹ کر درود سے پڑھنا علماء کی رائے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا لیٹ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر علماء نے کہا کہ اللہ کا ذکر چاہے تسبیح ہو، درود ہو یا استغفار ہو، انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، سفر میں بھی۔ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھے، کھڑے ہر طرح سے، اگر آپ تندرست ہیں تو آپ بیٹھ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو درود شریف بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تھکان، بیماری یا رات میں نیند سے پڑھنا ہو تو لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ ایک واقعے میں ایک بزرگ عالم بتاتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ بستر پر رہتی تھی، ہر رات نیند سے پہلے 1000 بار درود شریف پڑھتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تیرے کمرے میں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں کیونکہ تو مجھے لیٹے ہوئے بھی یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، چاہے جس حالت میں بھی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جانا کہ درود شریف ایک رحمت کا دروازہ ہے جسے ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے، یہاں تک کہ بستر کے لیٹے ہوئے بھی۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا جو لیٹ کر بھی درود شریف پڑھتے تھے؟ قیامت کا منظر سوچو کہ قیامت کا دن ہے، سورج سر کے اوپر ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا۔ ایسے میں ایک نور کا قافلہ میدان حشر سے گزر رہا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور جن کے پسینے کی بدبو کے بدلے اس کی مسک کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ہر حال میں درود شریف بھیجتے تھے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ان پر درود شریف بھیجتے تھے، یعنی وہ لیٹے ہوئے بھی درود شریف پڑھتے تھے، ان کی گنتی بھی ان میں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی عمل چھوٹا نہیں اگر اس میں محبت ہو۔ اور نبی کی شفاعت ایسے لوگوں کے حشر کے دن ہوں گی اور وہ نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ رسول اللہ ان کی پہچان کریں گے کہ یہ میرے عاشق ہیں جنہوں نے مجھے ہر حال میں یاد کیا، یہ میرے امت کے لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی مجھ پر درود شریف بھیجتے تھے، انہیں جنت میں میرے ساتھ رہنے کا مقام دیا جائے گا۔ آپ سوچئے، ایک عام عبادت، بنا مسجد گئے، بنا وضو کے بھی آپ ذکر کرتے رہے، بس دل میں محبت ہو تو بدلے میں قیامت کے دن نبی کا ساتھ ملے گا اور رحمت کے فرشتوں کی ہمراضی اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کو ملے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں جو ہمیں یہ یقین دلائے دے گا کہ یہ عمل صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی چمتکار کرتا ہے۔ واقعہ نمبر 1، غم سے راحت۔ ایک بزرگ عورت تھی جس کا بیٹا کئی سال سے بے روزگار تھا۔ وہ ہر رات بستر پر لوٹ کر سونے سے پہلے 100 بار درود شریف پڑھتی اور اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ 6 مہینے میں بیٹا نہ صرف نوکری پر لگ گیا بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ عورت کہتی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ درود ہی تھا جس نے میرے دعا کا دروازہ کھولا۔ واقعہ نمبر 2، قرض سے نجات۔ ایک شخص پر لاکھوں روپیہ قرضہ تھا۔ اس نے کسی عالم سے سنا، جو شخص ہر رات بستر پہ لیٹ کر 1000 بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ 3 مہینے میں اسے ایسا کاروبار ملا جس سے وہ اپنا سارا قرض چکا سکا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کاروبار کیسا چل پڑا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ درود شریف کی برکت تھی۔ واقعہ نمبر 3، ٹوٹے ہوئے رشتوں کی مرمت۔ ایک بھائی کا اپنے بہن کا شوہر سے اپنی طلاق کا معاملہ۔ وہ ہر رات کو درود شریف پڑھتی اور نبی کے وسیلے سے دعا کرتی کہ اللہ ہمارے بیچ محبت اور رحمت ڈال دے۔ کچھ ہی ہفتوں میں معاملہ پلٹ گیا، طلاق رک گیا اور دونوں کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ درود شریف صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔
اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ اسے لیٹ کر بھی کر سکتے، چاہے بیماری ہو، تھکان ہو یا پھر نیند آنے سے پہلے کا وقت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر کا سفر اکیلا اور اندھیرا ہوتا ہے، نہ کوئی اپنا ہوتا ہے، نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، بس انسان اور اس کا عمل۔ لیکن جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، خاص طور پر رات میں بستر پر لیٹ کر، اس کے لیے قبر کی تنہائی ایک نئی راہ لیتی ہے۔ پہلی رات کی راہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک نور آتا ہے جو اس کے چہرے پر روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں۔ اگر وہ شخص درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے تو یہ نور اتنا تیز ہوتا ہے کہ قبر کے اندھیرے کو ایسے چیر دیتا ہے جیسے سورج کا صورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی طرف 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ سوچو، جو انسان بستر پر لیٹ کر رات نبی کو یاد کرتا ہو تو کیا نبی اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں، وہ اپنے امتی کے پاس آئیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اور اسے راحت دیں گے۔ قبر کی تنہائی میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ دفنانے کے بعد ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، کپڑے روشن تھے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت یہ کیسا نور ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ وہ درود شریف ہے جو میں ہر رات بستر پہ لیٹ کر پڑھتا تھا، وہی آج میری قبر کا ساتھی بنا ہے۔ قبر میں اندھیرا، ڈر اور تنہائی ہر انسان کے لیے ہے، لیکن درود شریف پڑھنے والا اپنے ساتھ نور، رحمت اور نبی کی محبت لے جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قبر کے بعد کا سب سے بڑا ڈراؤنا دن ہے یوم القیامہ۔ اس دن سورج سر کے بالکل اوپر ہوگا، پسینہ لوگوں کو ڈبو دے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ لیکن اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن اور جن کے بدن سے خوشبو مدینہ آ رہی ہو۔ لوگ پوچھیں گے، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ شہید ہے؟ تب فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بستر پہ لیٹ کر بھی درود شریف پڑھتے تھے، نبی کے ذکر کو اپنا آرام اور اپنی عادت اور اپنی روح کی خوراک بنا لیتے تھے۔ وشیش انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے نبی کے عاشقوں، تم نے اپنی دنیا کو بھول کر اپنی نبی کو یاد کیا، میں آج تم کو نہیں بھولوں گا، تو آپ جاؤ، بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف بھیجتے تھے اور جو رات میں سونے سے پہلے لیٹے ہوئے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ان کا نام ابو المصطفیٰ یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کی لسٹ میں درج ہوگا۔ اللہ کے اس انعام میں ایک ایسی بات ہے کہ وہ راز سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیونکہ وہ انعام صرف اس دنیا یا قبر تک سیمت نہیں بلکہ جنت میں ایک خاص ملاقات سے جڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تک آپ نے سنا کہ لیٹ کر درود شریف پڑھنے والے کو دنیا اور قیامت کے دن کیا انجام اور کیا انعام ملیں گا، لیکن اب وہ راز کھولنے کا وقت آ گیا ہے جسے سن کر دل رو بھی پڑے گا اور آپ مسکرا بھی اٹھیں گے۔ قیامت کا حساب ختم ہوگا، سب اپنے اپنے انجام کی طرف جائیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے اور وہاں حوریں، محلوں، ندیوں سے بڑھ کر ایک چیز ہوگی، نبی محمد کی زیارت۔ اس دن ایک پکار ہوگی، کہاں ہے وہ لوگ جو بستر پر لیٹ کر آرام کی حالت میں بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی، ان کے چہروں پر ایسی رونق ہوگی کہ جنت کی تمام حوریں بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود باہر آ کر ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے، تم وہی ہو نا جو مجھ سے محبت میں دن رات چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے میرے نام پر درود شریف بھیجتے تھے؟ وہ روتے ہوئے کہیں گے، جی رسول اللہ،
तब नबी फरमाएंगे आओ मेरे साथ बैठो, आज से हम कभी जुदा नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में नबी की सोहबत के रूप में पूरी होंगी। लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि मोहब्बत और इखलास के साथ हो तो ये अमल आपको जन्नत में सीधे नबी की महफिल में ले जाएगा। ना जहाँ ना कोई जुदाई ना कोई गम, सिर्फ सुकून और खुशी होंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि बिस्तर पर लेट कर भी अगर दिल मोहब्बत से भरा हो और ज़ुबान दरूद पढ़ रही हो तो अल्लाह ताला उस अमल को बेकार नहीं जाने देगा। सोचो जब सारी दुनिया सो रही हो, लोग अपने अपने ख्वाबों में गुम हो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो और हाथ में तस्बीह है या फिर सिर्फ उंगलियों पर गिन रहे हो और ज़ुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस वक्त फरिश्ते तुम्हारे कमरे में भर जाते हैं, तुम्हारे घर की दीवारें उस नूर से चमक उठती है जो तुम देख नहीं पाते और तुम्हारा नाम अल्लाह के अर्श के पास लिया जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। अब सोचो अगर तुम हर रात सोने से पहले 20, 50, 100 बार दरूद शरीफ पढ़ो तो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी रहमतें बरसेंगी। आओ इस वक्त दिल से दुआ करें कि अल्लाह हमें हर हाल में बैठकर, चलकर, लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल दे, हमारे दिलों में अपने हबीब की मोहब्बत भरते और क़यामत के दिन हमें उनकी महफिल में जगह अता फरमा। आखिरी पैगाम यह है कि दुनिया का हर काम एक दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन मोहब्बत रसूल कभी ख़त्म नहीं होंगी। बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ना कोई छोटा अमल नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये इतना बड़ा है कि ये तुम्हें जन्नत में सीधे नबी की सोहबत में पहुंचा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।